اب ہم اگلا جو سوال ہے اس کی طرف آتے ہیں پاپا کے اوپر. بھائی جواب سے کچھ سوالات جنم لیتے ہیں. بلاگ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا. اینکر کو بھی موقع دینا ہم اپنے ویورز کو کہ یہ سوالات کے ذریعے تھوڑا سا لمبا بھی ہو سکتا ہے. میرا بھی سوال جو ہے نا, میرے مہمان اور میزبان, پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کو میزبان کہوں کہ مہمان کہوں, ایسی پوزیشن میں بٹھا دیا. اچھا یہ بات کی غلامی کا, آپ نے کہا کہ غلامی نامنظور, ساتھ ییل یونیورسٹی آ گئی, ساتھ نیو یارک کی عدالت آ گئی. تو غلامی کا نیو یارک کی نیو یارک بار ایسوسیشن. اب یہ ہے کہ غلامی کے حوالے سے پہلا جو نعرہ آیا تھا ایک سیاسی جماعت کا تھا جو امریکہ کے اوپر تھا. تو ییل یونیورسٹی غالباً امریکہ میں ہے, نیو یارک بار بھی امریکہ میں ہے. اور نہ صرف یہ, آپ کو پتہ ہے ریزرو سیٹ والا جب پہلا کیس لگا تھا جس کی وجہ سے پارلیمنٹ نامکمل ہو گئی تھی ایک سٹے آرڈر کی وجہ سے, وہ بھی منصور علی شاہ صاحب نے دیا تھا, اور اس کے بعد 15 منٹ کے اندر سٹے کر کے پارلیمنٹ کو نامکمل کر کے, اور وہ 1 مہینے کے لیے امریکہ چھٹیوں پہ چلے گئے. اچھا, امریکہ کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ امریکہ سے غلامی, امریکہ کی غلامی, پہلے تو یہ نعرہ ہمیں دیا گیا نا, ہم بھی سمجھے تھے کہ بات تو صحیح ہے کہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ میں غلام ہوں, لیکن مجھے پتہ چلا کہ ہم یہاں کے غلام ہونے سے پہلے ہم امریکہ کے غلام ہیں. جب امریکہ کی غلامی کے خلاف نعرہ لگایا تو ییل یونیورسٹی بھی امریکہ میں ہے, نیو یارک بار بھی امریکہ میں ہے, اور جانا بھی امریکہ میں. یہ آپ جیسے سہیل بڑائش نہیں کرتے, یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ نہیں, یہ کھلا تضاد تو کیا, آپ پھر وہ میں بار بار آتا ہوں نا, یہاں پہ ایک فنکشن تھا جس میں اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے جو ججمنٹ تھی اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ایک بنایا گیا. وہاں پہ امریکن پولیٹیکل سیکرٹری, بلکہ ڈپٹی پولیٹیکل سیکرٹری جو کہ آؤٹ گوئنگ تھا, وہ اسٹیج پہ, وہ آڈینس میں بیٹھا تھا. شاہ جی جو ہے منصور علی شاہ صاحب اسٹیج کے اوپر تھے, صدارت کر رہے تھے اس فنکشن کی. تو وہ تقریب میں جو ہے, ابھی تقریب باقی تھی, انہوں نے اپنا خطاب کر لیا, اور اس کے بعد ایک آڈینس کو کہتے ہیں, وہ جو کنڈکٹ کر رہی تھی پروگرام اسٹیج سیکرٹری کو, کہ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں ادھر جا کے بیٹھ جاؤں. ادھر کون تھا؟ امریکن پولیٹیکل سیکرٹری اور ڈپٹی پولیٹیکل سیکرٹری جو کہ جانے والے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ایک وہ سوال, تو شاہ جی اسٹیج چھوڑ کے ان اہلکاروں کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے اور وہاں پہ ان کے ساتھ گفتگو کرتے. چلے میں تھوڑا ناظرین کی طرح مخاطب ہوں, تھوڑا سا ہو جاؤں. جی. یہ جو بیرونی ملک ہوتے ہیں وہاں کے دورے کیے جاتے ہیں, فورن ٹرپس کیے جاتے ہیں, یہ رولرز کرتے ہیں. تو میں ایک چینل میں تھا, تو میں نے ایک انویسٹیگیٹو شو کیا تھا. جنرل پرویز مشرف سے لے کر میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کے دوران جو دورے کیے گئے تھے, اس میں جنرل پرویز مشرف بھی آتے تھے, ان کے وزیر اعظم بھی آتے تھے, آصف علی زرداری بھی آتے تھے, ان کے وزیر اعظم بھی آتے تھے, نواز شریف بھی آتے تھے. تو اربوں روپے کے دورے ہوئے تھے, اور وہ اس میں نے پورا ریکارڈ کے ساتھ, اسٹیٹسٹک ڈیٹا کے ساتھ, آفیشیل ریکارڈ کے ساتھ کیا تھا کہ یہ ایک فضول خرچی کے زمرے میں بھی آتا ہے. جو بیرونی ملک کے ٹرپس ہوتے ہیں, جس کا دور چلتا ہے, جس کا ہاتھ پڑتا ہے, جس کے اختیارات ہوتے ہیں, وہ کرتا ہے. وہ چاہے جنرل پرویز مشرف کی حکومت ہو, چاہے پیپل پارٹی کی حکومت ہو, چاہے نون لیگ کی حکومت ہو, چاہے عمران خان کی حکومت ہو. تو ہمیں یہ, میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں, کیونکہ اس ایریے کو میں نے کبھی کنگالا جانچا نہیں, کہ قیوم صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ججز بھی فورن ٹرپس پہ جاتے ہیں. تو اسی لیے مجھے اپنی وہ چیز یاد آ گئی کہ رولرز کے فورن ٹرپس کے اوپر اعتراض کی گنجائش اس وقت بنتی ہے جب قومی خزانے سے پیسے لگے ہوں. وہ پیسہ جو آپ کا میرا ہوتا ہے, اس کا جو ضیاع ہوتا ہے, اس میں اعتراض کی گنجائش بنتی ہے. اگر ججز کے بیرون ملک دورے کے اوپر بھی اسی طرح کی اعتراض کی گنجائش نکلتی ہے, تو میں قیوم صدیقی صاحب کو اجازت دوں گا کہ وہ اعتراض کر سکتے ہیں. تو جناب یہ جو چھٹیاں ہیں, یہ اصل میں وہ نقطہ ہے تکلیف کا, دکھ کا, کہ جس کے اوپر یہ سارا کیا گیا. اچھا, دوسرا سوال پوچھ سکتا ہوں یا اسی پر ہیں؟ ہاں, دوسرا سوال پوچھ سکتا ہوں نا, کیونکہ میں لکھ کے نا. اچھا, میں اب یہ دیکھیں نا, اس پہ جو ہے یہ جو 6 سوال ہیں نا, میں ان 6 سوالوں کو سمجھتا ہوں کہ یہ کرکٹ کے ٹرم میں 6 بولیں ہوتی ہیں ایک اوور کے اندر. میرے خیال میں آخری وقت جب میں نے میچ دیکھا تو 6 گیندیں تھی. ہاں, اور کوئی بھی بالر جو ہے, میں یہ اس کو ایک اوور کی 6 گیندیں سمجھ رہا ہوں,
اور سامنے جو ہے وہ آفریدی، شاید آفریدی بیٹسمین ہے، اتفاق کی بات ہے اس وقت چیف جسٹس بھی یا آفریدی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ان بالوں کے اوپر اتنے زور کے چھکے مارے جا سکتے ہیں کہ گیند باؤنڈری سے باہر جا سکتی ہے. اور پھر وہ چتن شرما والا حال ہوگا جب میاں نے چھکا مارا تھا شارجہ کے اندر. اچھا مجھے بات یاد آ گئی کہ چیتن کو جو چھکا مارا تھا نا میاں داد نے، تو چیتن بیچارے کے ساتھ جو ہوئی تھی نا، میں اس کے خلاف ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. چیتن اس کلاس کا بالر نہیں تھا. یہ کرکٹ کی تاریخ میں بڑے بڑے بالر رہے ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں یہ مانے جانے بالر. جیسے میرا جو فیوریٹ بالر رہا ہے یا کرکٹر رہا ہے وہ عمران خان رہا ہے. عمران خان کو بھی روی شاستری نے پاکستان میں فیصل آباد چھکے مارے تھے، اور عمران بھی جھکی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا تھا کتنے بڑے چھکے مارتا ہے. پہلے دنیا کے بڑے بڑے بالر جو مانے جانے والے بالرز تھے نا، ان کو بھی چھکے پڑتے رہے. تو کیا یہاں میں سمجھوں کہ یہاں ایک طرف آپ نے آفریدی صاحب کا ذکر کیا جو بیٹسمین ہے، بہت بڑا ہارڈ ہٹنگ بیٹسمین ہے، بڑا بیٹسمین نہیں ہے، وہ کئی دفعہ زیرو پہ بھی آؤٹ ہو جاتا ہے. نہیں. تو دوسری طرف بالر کے طور پہ میں لوں کہ یہ بھی کوئی مایہ ناز بالر ہیں، جیسے میرے فیوریٹ بالر تھے. ہاں، میں ان کی بالنگ جو ہے نا اس کی ایک آپ کو مثال دیتا ہوں، وہ پھر کیونکہ آگے جا کے بھی اگلے آپ کے سوال سے کنیکٹ کرے گی. جو پاپا ہے، پاپا کے حوالے سے سوال ہے، میرا خیال وہ اس سے شروع کر لیتے ہیں تاکہ پھر اس میں بھی آ جائے گا سوال. پاپا یہ ہوتا ہے میں کہتا ہوں اگر چیف جسٹس اس کے اوپر چھکے مارنا چاہیں نا تو میں کہتا ہوں کہ بہت زور کے چھکے لگیں گے کہ سارا اسٹیڈیم تالیاں پیٹے گا، جس کو یہ اتنا بڑا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بچکانہ سوال ہے، بچکانہ بات ہے کہ اپنے چیف جسٹس کی شکایت ییل یونیورسٹی کی انتظامیہ کو لگائی جائے اور وہ خط لکھے چیف جسٹس. نہیں ہم یار ایک بات ہے قیوم صدیقی، اس پہ میں اختلاف کروں گا. ہمیں کنٹرول صبح سے لے کے شام تک، پہلے دن سے لے کے سن 47 سے لے کر آج تک، ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ امریکہ ہی ہمیں کنٹرول کرتا ہے صبح سے لے کے شام تک. اچھا چلے آگے جج کو کنٹرول کرتا ہے تو پھر آپ کو کیا اعتراض ہوتا ہے؟ آگے چلتے ہیں نا. چلے آگے چلے نا، پاپا کی طرف آئیں. پاپا کی طرف آئیں. ہاں، پاپا میں ان کا کیا سوال ہے؟ پاپا میں ان کا سوال ہے کہ جب سے آپ چیف جسٹس بنے ہیں، یعنی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سے، تو آپ نے کوئی ایک میٹنگ نہیں بلائی قانون کے تحت، کیونکہ ججز کی روسٹرز اور فکسیشن جو ہیں وہ معاملات وہ آپ نے کرنے ہیں. تو اب ایک چیز کو نوٹ کیجئے گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف نے یہ میٹنگ نہیں بلائی، مطلب کہ یہ اس میٹنگ کو کال کرنے کا اختیار چیف جسٹس آف پاکستان کا ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں. یہ پاپا پریکٹس اینڈ پروسیجر وہ قانون ہے کہ جب یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات سے متعلق ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ہمیشہ یہ بحث رہتی تھی ماسٹر آف روسٹر کی ججمنٹ سے پہلے، بلکہ وہ اس ججمنٹ میں تو چیف جسٹس اور کلوز ڈور کیا کچھ ہوتا تھا وہ کھل کے سامنے آیا. وہ بھی ہماری پٹیشن تھی، صحافیوں کو ہراسمنٹ سے متعلق قاضی فیضی صاحب سے اس کا نوٹس لیا تھا. تو پھر یہ بحث شروع ہو گئی تھی کہ یہ سپریم کورٹ کا اختیار ہے، کیونکہ آئین کے اندر تو لکھا ہوا ہے کہ 184(3) سپریم کورٹ کا اختیار ہے، ناٹ چیف جسٹس کا. اور سپریم کورٹ جو ہے وہ چیف جسٹس اور دیگر ججز پر مشتمل ہے. تو اس پہ نوٹس ہوا، جواب طلبی ہوئی، تو بندیال صاحب جو ہیں وہ قائم مقام چیف جسٹس تھے، اور گلزار صاحب امریکہ گئے ہوئے تھے، وہ اس وقت چیف جسٹس تھے. تو بندیال صاحب نے ان سے مقدمہ چھین کے ایک بینچ جس نے کوگنیزنس لی ہوئی ہے اس سے مقدمہ چھین کے ایک 5 رکنی بینچ بنا دیا اپنی سربراہی میں. اور پھر اس 5 رکنی بینچ نے کہا کہ چیف جسٹس ہی ماسٹر آف روسٹر ہے، یعنی تمام اختیارات کا دارالمحام اور ارتقاء صرف چیف جسٹس آف پاکستان کے مہام. یہ فیصل آباد کا گھنٹہ گھر چیف جسٹس ہے. اچھا، کہ ہر راستہ صرف چیف جسٹس یہ کو لفظ دارالمحام پہلی دفعہ سن رہا ہوں. میری نااہلی ہے، اتنی عمر ہو گئی ہے، جرنلزم میں سارا میرا گزر بسر جرنلزم میں ہوا ہو، تو انویسٹیگیشن بھی کی ہے. دارالمحام یہ مثلا کہ ایک فیصل آباد کا گھنٹہ گھر کہ ہر راستہ فیصل آباد کی طرف جاتا ہے، اس کی طرف، مطلب اختیارات کا ارتکاز فرد واحد کے اندر. تو بہرحال اس کی بھی اپنی بڑی ایک تاریخ ہے، کسی دن بڑا دل کرتا ہے کہ بہت ساری چیزیں کھول کے بندہ سامنے رکھے. تو وہ ماسٹر آف روسٹر کر کے چیف جسٹس کی ذات میں سارے اختیارات دے دیے. تو پارلیمنٹ نے ایک قانون بنایا جس میں اختیارات کی
اس ارتکاز کو تقسیم کیا گیا ججز کے درمیان کہ جو اجتماعیت کے طور کے اوپر فیصلے کیے جائیں. ٹھیک ہے, ہمارا آئین جو ہے, اب آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر اکیلا فیصلہ نہیں کر سکتا. 18ویں ترمیم کے بعد پرائم منسٹر اینڈ کیبنٹ از دا فیڈرل گورنمنٹ. تو وہ اب اس لیے کیبنٹ کی میٹنگز بھی ہوتی ہیں بہت ساری. تو وہ اختیارات جو ہے وہ اس کی تقسیم ہے. اسی طرح سے چیف جسٹس کے جو اختیارات تھے بینچ بنانے کا, مقدمات فکس کرنے کا, اور ان کے دور کے اندر آپ کو پتہ ہے ہم خیال ججز کے بینچ ہوا کرتے تھے. ہم خیال ججز, وہ بڑی آپ کو ہم خیال ٹرم بھی چلتی رہی ہے. ہاں لائک مائنڈڈ ججز کہ آپ مطلب ہم پولیٹیشین پہ یہ رکھتے تھے کہ پولیٹیشینس میں ہوتے ہیں ہم خیال, کیونکہ انہوں نے پالیٹکس کرنی ہوتی ہے. تو جوڈیشری میں کون سی پالیٹکس؟ جوڈیشری میں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کتنی پالیٹکس ہے. دیکھیں ایک مقدمہ ہے, بس یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون ہی لے لیجئے, یا اس سے پہلے انتخابات کا معاملہ تھا, یا اس سے پہلے 63A کا معاملہ تھا کہ جو ہے وہ ایسا بینچ بناتے تھے چیف جسٹس کہ 2 جج صاحبان ایک طرف اور 3 جج صاحبان ایک طرف. تو ہمیں پتہ لگ جاتا تھا کہ ہاں فیصلہ کیا آنا ہے, کیونکہ 3 جج صاحبان جو ہیں وہ یہ والے گروپ کے ہیں اور 2 یہ ہیں جو کہ حکومت کے خلاف ہیں. بظاہر ایسے لگے کہ بیلنسڈ بینچ ہے, لیکن اس کے اندر 3 اور 2 سے فیصلہ آ جاتا تھا, 3 سے فیصلہ آ گیا, حق آ گیا. بڑی سخت بات کر رہے ہو, یہ بتا تو رہے یہ ہو بینچوں کی تشکیل اور مقدمات کی فکسیشن, اس کی وجہ سے 184(3) کا اختیار کپلڈ ود, تو ہم نے حکومتیں بھی گرائیں, جوڈیشل انجینئرنگ کا الزام بھی لگا, اور جو ہے وہ جس طرح نیب کے اوپر پولیٹیکل انجینئرنگ کا الزام لگتا ہے, 2018 کے بعد سے ہونے والے واقعات نے بتایا کہ جوڈیشل انجینئرنگ کس طرح سے پولیٹیکل قیادت کو تاحیات نااہلی. نہیں, نیب پہ تو میں نے کتاب لکھی ہے, ان کی 14 سال کی پرفارمنس میں نے ایویلیویٹ کی ہے. نیب کو تو تارے تولے لگا دینا چاہیے, اگے انہوں کی مرضی ہے لاندے کہ نہیں لاندے, لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل اوپوننٹ آف دی ڈے, جیسے کہ گورنمنٹ آف دی ڈے ہوتا ہے, پرائم منسٹر آف دی ڈے ہوتا ہے, تو نیب جو ہوتی ہے نا پولیٹیکل اوپوننٹ آف دی ڈے, وہ پیپر ٹائیگرز اور اٹیکنگ ڈاگ کی طرح سے ان کو ٹارگٹ کرتی ہیں. جی. تو کیا جوڈیشری میں بھی یہی ہے؟ آپ دیکھ لیجئے پیناما کی ججمنٹ, وہ کیا تھا, تاحیات نااہلیاں وہ کیا تھیں, عمران خان کو صادق اور امین قرار دینا کیا تھا, ایک پولیٹیکل پرائم منسٹر آف پاکستان کو نااہل قرار دے کے ایک پولیٹیکل سپیس کریٹ کی گئی. تو وہ ساری جوڈیشل, صادق اور آپ کو یاد نہیں ہے یار صادق اور امین ہونے سے پہلے صاحب نے کہا تھا, جنرل فیض نے مجھے کہا ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. صادق اور امین ہونے سے پہلے کسی کو خواب آیا تھا, آپ کمال کرتے ہیں. خواب میں اگر مجھے بھی خواب آئے نا تو یقین کریں میرا فیصلہ بھی ایسے ہی ہوگا. خواب والی بات کو ہم زیادہ ترجیح دیتے ہیں بجائے اس کے کہ آج کے دور میں ہونے والی جو. تو اب یہ پاپا کی طرف آ جائیں, پاپا کی طرف آ جاؤ, پاپا کی طرف آ جائیں. تو یہ چیف جسٹس کے اختیارات کو ججز کی اندر تقسیم کرنے کے لیے ایک قانون بنایا, اس کو کہتے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ, جس کا ایبریویشن بنتا ہے پاپا. اس قانون کے تحت 3 ججز پر مشتمل ایک کمیٹی جو کہ مقدمات اور بینچوں کے بینچز بنائے گی, روسٹر جاری کرے گی, مقدمات فکس کرے گی. ٹھیک ہے, یہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے تھا. بندیال صاحب جو ہیں وہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان تھے. ابھی یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون 2 ایوانوں سے منظور ہو گیا تھا, اور پریزیڈنٹ نے اس کو اسینٹ نہیں کیا تھا. یعنی جب پریزیڈنٹ اسینٹ دیتا تو قانون لاگو ہو جاتا ہے. تو اس وقت کی ایک پٹیشن کے اوپر بندیال صاحب نے اپنے ہم خیال ججوں کے ذریعے سے چیف جسٹس کے اختیارات کو کی تقسیم کو روکنے کے لیے اور اختیارات اپنے اندر ذات میں مرکوز کرنے کے لیے اس کو سٹے کر دیا. یعنی ایک قانون جو ابھی تک وجود میں نہیں آیا تھا اس کو ایک عدالتی حکم نامے کے ذریعے سٹے کر دیا, اور اس کا مقصد یہ تھا انہوں نے پریمپٹ کیا ہوگا, پریمپٹیو سٹرائک کی, اور چیف جسٹس کی ذات کے اندر اختیارات مرکوز رہے. اور یہ 8 مہینے تک اس کو سٹے کیا رکھا, اور اس کے بعد اس کی ہیئرنگ نہیں کی, اور وہ بھی ہم خیال ججز کے ذریعے سے. تو قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ جب چیف جسٹس بنے تو اس کے بعد گورنمنٹ نے جو ہے وہ اس دوران میں پریزیڈنٹ نے اس کو اسینٹ دے دی تھی. تو پہلا مقدمہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیا آئین اور قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے, اس کا فیصلہ ہوا, جو کہ لائیو ساری دنیا نے دیکھا. اس میں 10-5 سے فیصلہ ہوا.
وہ जज साहबान जो कि कहते थे कि चीफ जस्टिस जो मास्टर ऑफ द रोस्टर ही है, उन्होंने इसकी मुखालफत की। और उसमें काजी फैसल चीफ जस्टिस थे, मंसूर अली शाह साहब उसमें थे, या अफरीदी साहब थे। आपने देखा इसमें इस ख़त के अंदर उन्होंने उसका हवाला भी दिया कि आप उस बेंच का हिस्सा थे। तो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून है। उसके तहत 3 जज साहिबान ने की कमेटी होनी थी, चीफ जस्टिस और काजी फैसल कहते थे कि मैं चीफ जस्टिस हूँ, मैं अपने इख्तियारात मुंतकिल कर रहा हूँ, तो आपको क्या मसला है, दरख्वास्त गुजारों को क्या। तो एनीवे उसमें फिर चीफ जस्टिस, सीने प्यूने जज और उससे तीसरे नंबर पे जज, ये 3 जज साहिबान बेंच बनाते थे, मुकदमात के फैसले होते थे। और इसकी पहली कमेटी के अंदर फैसला हुआ कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में होगा। ठीक हो गया। और फिर उसके बाकी रूल्स वगैरह भी बनने थे। फिर मंसूर अली शाह साहब, सरदार तारिक मसूद जो हैं वो रिटायर हो गए, इजाजुल एहसन साहब थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया नागुज़ीर वजूहात की बिना पर। तो फिर उस कमेटी के मेंबर्स बन गए मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब। तो उसके बाद जब 63A का वो मुकदमा और 62(1)F के मुकदमात जिसके अंदर ताहियात नाहलियाँ करार दे दी गई थी, उनके रिव्यूज़ की बारी आई अकॉर्डिंग टू दैट जुडिशल पॉलिसी के किस खाल कौन से रिव्यू के मुकदमात सुनेंगे। तो इन दोनों जज साहबान ने 62(1)F का तो था, लेकिन 63A जिसमें कहा गया था कि जो इनहिराफ करने वाले रुकन कौमी असम्बली है उसका वोट शुमार नहीं होगा, जिसको आइन को रीराइट करना कहते हैं, उसके रिव्यू के आया। तो जनाब मुनीब अख्तर साहब ने और मंसूर साहब जो हैं उन्होंने उसको मुकदमे को लगने ही नहीं दिया। फिर इस पे एक कानून आया, ऑर्डिनेंस आया, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार दिया गया कि अगर कोई एक जज मौजूद ना हो तो वो किसी और जज को उस कमेटी का रुकन बना सकता है। अब क्योंकि इसके फैसले अक्सरियती होते हैं, मंसूर साहब और मुनीब साहब अहम मुकदमात लगने नहीं दे रहे थे। इसी तरह से इन्होंने जो रिज़र्व सीटों का केस है उसके ऊपर जब रिव्यू आया, रिव्यू प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत ही 14 दिन के अंदर एक मरतबा लगना ज़रूरी था। इन्होंने कहा कि हमारी छुट्टियां हैं, छुट्टियों के बाद इसको लगाया जाए, और ये दोनों जज साहबान हो गए इस तरफ। हालांकि ये जो बेंच है ये किस तरह से बना था, फुल कोर्ट रिज़र्व सीट्स वाला, उसकी भी एक कहानी है, वो भी किसी दिन आपके साथ शेयर करेंगे। तो मकसद ये तमहीद थोड़ी सी लंबी हो रही है, लोग जानते हैं इसको, लेकिन पर्सपेक्टिव जो है वो बयान करना ज़रूरी होता है। तो चीफ जस्टिस काजी फैसल ने मुनीब अख्तर साहब जो हैं उनको कहा कि ठीक है, अगर आप अवेलेबल नहीं हैं तो उनकी जगह एक अमीनुद्दीन खान साहब को उन्होंने कमेटी का रुकन बनाया। और उसके बाद जो है वो मुकदमा फिक्स हो गया, उसका फैसला हो गया। मुनीब अख्तर साहब उसमें नहीं बैठे। अब यहाँ पे 26वीं आईनी तरमीम आ जाती है, चीफ जस्टिस या अफरीदी बन जाते हैं। अब 26वीं आईनी तरमीम आ गई और मंसूर अली शाह साहब वहाँ थे, सऊदी अरब गए हुए थे। वो काजी साहब के जो फुल कोर्ट रेफरेंस होता है उसमें भी शरीक नहीं हुए थे 5 जज साहबान। बहरहाल ये उम्रा करके आए वापस, और 31 को इन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का कहा कि जी हमारी मीटिंग हुई है और हमने 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें जो हैं वो फुल कोर्ट लगा दे। इन्हीं सवालों के अंदर एक फुल कोर्ट का भी जिक्र है, इसलिए मैं जो है उसको आपको बता रहा हूँ। अब सवाल ये है कि यहाँ पर अपने इसमें कहते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का 10 माह से इजलास नहीं बुलाया, सर्कुलेशन के ज़रिए मंजूरी लेते हैं, इसलिए मैंने रोस्टर साइन करने बंद कर दिए हैं। तो फिर उस दिन 31 अक्टूबर को मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ने अपने मुनीब, जो आपको पता है सीनियर जज जूनियर जज के चैम्बर में नहीं जाता, उनके चैम्बर में इन्हीं के खत के मुताबिक उनके चैम्बर में इन्होंने फुल कोर्ट बनाने का ऑर्डर कहा कि रजिस्ट्रार इंप्लीमेंट करे, जबकि आइन तब्दील हो चुका था। और ये इंसिस्ट कर रहे थे कि चीफ जस्टिस जो हैं वो एक गैर आइनी इकदाम करें। और 26वीं आइनी तरमीम जिसके वो इफेक्टेड हैं कि वो चीफ जस्टिस नहीं बन सके, क्या कोई जज अपने हक में
मुकदमा लगाने के लिए कह सकता है और कहे कि मेरी मर्जी और मेरा बेंच हो। यानी कि अब इस खत के अंदर कह रहे हैं कि आप ओरिजिनल फुल कोड बना के 26वीं आईनी तरमीम लगाएं जिसके हम तीनों मुतासरा या फ़ायदामंद हैं, उसको हम ही सुने, मेरी मर्जी मेरे बेंच। तो ये है शुक्र इसके है आपने अंदर। कुछ एक बात नहीं की, मेरी मर्जी और एक और था जो एक वक्त में नारा आया था, ठीक हो ये गया। ऐसी ही बात है। तो यहाँ पे एक, अब आप ये देखिए, एक तरफ कहते हैं कि चीफ जस्टिस ने इजलास नहीं बुलाया, चीफ जस्टिस ने 31 अक्टूबर का इजलास भी नहीं बुलाया था। तो फिर आप एक इजलास जो वैलिडली नहीं बुलाया गया उसके फैसले को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप कैसे कह सकते हैं, और फिर एक चीफ जस्टिस को एक आइन से इनहराफ करने के लिए दबाव कैसे डाल सकते हैं। तो ये कंट्रडिक्शन है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये एक ऐसी बॉल है कि जिसके ऊपर छक्का मारा जा सकता है। चलें छक्के आप अब आपको समझते बताऊं हैं। फिर कि बताओ, हाँ, वाकयात इतने हैं ना कि आपको सारे ही वाकयात आज बताने, आज ही बता किस्तों देने। में बता दूं कल ना। जुडिशल ईयर शुरू हो रहा है खान साहब, कोई बात नहीं, मेरे व्यूअर्स जो हैं वो थोड़ा सा इसको बर्दाश्त कर लेंगे क्योंकि ये ऐसी तारीख की बातें हैं कि मैं आज उबल रहा हूँ। जब मुनीब साहब को प्रैक्टिस एंड आप प्रोसीजर ऐसे- कमेटी से निकाला गया, आप कुर्सी पे बैठे हैं हाँ हाँ, तो कुर्सी पे बैठी हुई चीज़ नहीं उबल सकती, अगर किसी और चीज़ पे बैठे हैं तो उस पे उबल सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो जब मुनीब साहब को अलग किया गया तो मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस काजी फैसा को ख़त लिखा कि जनाब मेरा मुनीब मुझे वापस करो। उनको क्यों मेरा मुनीब मुझे वापस नहीं, करो? ये नहीं कहा होगा, ये आपने जुमला बनाया, ये नहीं कह सकते वो यही मेरा, था मेरा मुनीब मुझे वापस हाँ, करो। नहीं। चलें ये कह लेते हैं कि मुनीब अख्तर को कमेटी से क्यों निकाला। हाँ। अब फिर आप कह देंगे क्यों नहीं, निकाला। क्यों निकाला, वो नवाज शरीफ ने कहा था मुझे क्यों निकाला, वो जजेस भी कहते हैं मुझे क्यों निकाला। ये उन्होंने कहा कि मुनीब अख्तर को कमेटी से क्यों निकाला। तो उस पर जो है वो कहते हैं ना कि बंदा दे अल्लाह दे बंदा ले। जस्टिस काजी फैज़ ईसा को भी इसी तरह का इन्होंने ख़त लिखा था। उस पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने फिर 25 नुकात पर मबनी इनके उस ख़त का जवाब दिया था, और उसके अंदर जो फिर उन्होंने बातें बताई और जो रवैये बताए थे वो भी आज रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। और उसके अंदर उन्होंने छुट्टियां गिनवाई थी और सारा कुछ गिनवा के और फिर बताया था कि ये आपके कुलीग जो हैं, आप दोनों मिलके ये कर रहे थे, तो इसलिए जो है वो मुनीब साहब को क्यों। और फिर उसकी इंटरप्रिटेशन हमारे मतीउल्लाह जान ने ये की थी कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ने कहा कि मुनीब अख्तर साहब कामचोर हैं। अच्छा, काम चोर का लफ्ज़ है।